اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز لائیو، اور اس وقت ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں۔ مرزا شوکت علی بیگ صاحب معروف قانون دان ہیں۔ ہم نے باقاعدہ ان کے ساتھ ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہمارا مقصد عام لوگوں کو، آپ کو قانون سے، قوانین سے جن سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے، اس کی آگاہی دینے کا ایک ہم نے پروگرام بنایا ہے۔ اور عام طور پر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ شکایت رہتی ہے عام آدمی کو کہ عدالت سے انہیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قوانین سے آگاہی نہیں ہوتی، اور جب ہم عدالت میں کسی مسئلے میں پھنس کے ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، ہمیں واسطہ پڑتا ہے، تو وہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر اوقات انصاف حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ تمام ایسے قوانین جو روزمرہ معاملات سے متعلق ہیں اور آئے روز جن سے عام آدمی کو واسطہ پڑتا ہے، ان قوانین اور ان دفعات پر روشنی ڈالی جائے۔ اور اس کے لیے ہم نے درخواست کی ہے مرزا شوکت علی بیگ صاحب سے، اور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ناظرین، جو سب سے زیادہ درپیش مسئلہ ہے کہ جب کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو سب سے پہلا جو مرحلہ درپیش ہوتا ہے وہ اس کی شادی کا ہوتا ہے۔ اور شادی ہو جانے کے بعد وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کی تقسیم کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، اور بچے ایک عجیب تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں۔ والدین تو گزر ہی رہے ہوتے ہیں، اور اولاد کو اس سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو مطلب یہ جب شادی ہو رہی ہوتی کسی کی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس بات کا، سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان تمام معاملات میں آپ کو آگاہی دینے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اس حوالے سے یہ مستقل پروگرام جو ہے جاری رہے گا۔ اور آپ کوئی بھی سوال، کوئی مفت مشورہ اگر کرنا چاہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ مرزا شوکت علی بیگ سے براہ راست سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، ہم سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے مرزا صاحب سے، وہ نکاح کے حوالے سے ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اور اس میں ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، جب نکاح ہو رہا ہے کسی بھی بچے کا، تو وہ پہلی دفعہ اسے واسطہ پڑتا ہے، بلکہ وہ پہلی دفعہ اسے پھر بھی واسطہ نہیں پڑتا ہے، اس کا واسطہ صرف سائن کرنے کی حد تک ہوتا ہے۔ وہ والدین جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے۔ تو اس میں جو شرائط درج ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، اور ان سے کس طرح ہم عہدہ برا ہوتے ہیں، اور کس طرح اسے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں نکاح کے حوالے سے قانونی طور پہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ یہ جناب بات یہ ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے اس وقت یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اس فارم کی شرائط کو پڑھیں۔ ان فارم کی شرائط کو تو پڑھا نہیں جاتا، بس جلدی جلدی نکاح خواہ کو جلدی ہوتی ہے کہ جناب نکاح پڑھایا جائے، اور جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے کہ جناب یہ رخصتی ہو جائے، اور اسی جلدی میں 4 پرتوں پر فوری دلہن بھی نکاح پر دستخط کر دیتی ہے، نکاح نامے پر دولہا بھی دستخط کر دیتا ہے، اور وہ جو جناب مولانا صاحب ہوتے ہیں، نکاح خواہ صاحب ہوتے ہیں، وہ رجسٹر کو اپنی بغل میں دباتے ہیں اور لے کر وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن یا چوتھے دن وہ نکاح نامہ جب ان کو ملتا ہے تو اس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرطیں کیا کیا ہے، جبکہ نکاح نامے میں 25 شرطیں رکھی ہوتی ہیں، 25 اس کے سیکشنز ہیں، جن میں دلہا دلہن کا نام وغیرہ وغیرہ، اس میں جناب جو آپ کا حق مہر ہوتا ہے اس کے بھی 2 خانے ہوتے ہیں، موجل غیر موجل کا، کوئی بھی نہیں پڑھتا، بس جناب جی شرعی نکاح لکھ دیا جائے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی یہی پتہ نہیں ہے کہ شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی مولانا صاحبان کو، نکاح خواہ صاحبان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے، موجل غیر موجل کیا ہوتا ہے۔ دلہن کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا حق مہر کب لینا ہے
اور کیسے لینا ہے اور کیوں لینا ہے۔ حق مہر جو ہوتا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، وہ دلہن کا حق ہوتا ہے، اس کو حق لینا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر معاف بھی کر دیا جائے تو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو طلاقوں کا مسئلہ جیسے کہ مجھے محمود حیدر صاحب نے پوچھا ہے، تو ہمارے اس وقت لاہور میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ طلاقوں کے مسئلے جو ہے زیر سماعت ہیں، اور ہمارے جو فیملی ججز ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں کہ ایک جج کے پاس 300 مسئلے پینڈنگ ہیں، اور اس میں جو ہے لڑکیاں پریشان ہیں، لڑکے پریشان ہیں، لڑکے صلح کرنی چاہتے ہیں، لڑکیاں طلاق لینا چاہتی ہیں۔ اس سب جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے شادیاں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ ہماری وہ ایسے ہوتی ہیں جس کو ہم لو میرج کہتے ہیں، اور بہت ساری لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کورٹ میرج۔ حالانکہ ہمارے پاکستان میں کورٹ میرج کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ کورٹ میں کوئی شادی ہوتی ہے، شادی صرف شادی ہوتی ہے، کورٹ میرج نہیں ہوتی۔ جب یہ شادی کا ہو جاتی ہے، عشق کا بھوت اتر جاتا ہے، تو اس وقت دونوں میں وہ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جناب ہم دوسرے سیپریٹ ہو جائے۔ اب جب سیپریٹ ہونے کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ارینجڈ میرج شادیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شادیاں جو ہوتی ہیں وہ فیملی میں تو ہوتی نہیں، فیملی سے باہر ہوتی ہیں، کوئی شادی دفتر سے ہوتی ہیں، کوئی شادی والوں سے ہوتی ہیں، لڑکے کو کچھ بتایا جاتا ہے، لڑکے والوں کو کچھ بتایا جاتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو جو لڑکے کو بابت بتایا جاتا ہے وہ لڑکا تو اس میں پورا نہیں اترتا، جو لڑکی کی بابت بتایا جاتا ہے وہ لڑکی پوری نہیں اترتی، تو اس سے وہ تلخیاں بڑھتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہو جاتی ہے کہ بچی کے ہاں 1 یا 2 بچے ہو جاتے ہیں، اب باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، لیکن وہ کہ چل نہیں سکتے، کیوں کہ اس میں عدم برداشت ہے۔ اگر برداشت کی جائے تو شاید وہ اپنی زندگی آگے لے چلیں۔ اب ہوتا کہ جناب حق مہر کی رقم کے لیے، سامان جہیز کے لیے، خرچے کے لیے دعوے دائر ہو جاتے۔ اس کے علاوہ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے گارڈین جج صاحبان کا۔ اب بچوں کی واپسی، بچوں کی ملاقات، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دل ہلا دیتے ہیں۔ بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ماں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کھینچ رہے ہیں میں نے اپنے ابو سے نہیں ملنا، ماں پکڑ رہی ہے، باپ پکڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کیا جائے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے؟ یہ ضروری ہے کہ ہمیں برداشت کرنی چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارا مستقبل تو شادی تک ہو گیا، لیکن اب ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر بچے باپ کو مل جاتے ہیں تو ماں تنہا رہ جاتی ہیں، اگر بچے ماں کو مل جاتے ہیں تو باپ تنہا رہ جاتا ہے، اگر دونوں ہی شادیاں کر لیتے ہیں تو بچے تنہا رہ جاتے ہیں۔ اب یہ طلاق کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اسے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میری اب اپنے چھوٹوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے پاکستانیوں سے یہ التجا ہے کہ برداشت لائیں، یہ طلاقوں کے مسئلے کو بیٹھ کر حل کریں، عدالتوں سے دور رہیں، اور یہ جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں اس سے بچیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب طلاق کے لیے آپ آتے ہیں تو لڑکی کو بھی کئی چکر عدالتوں کے لگانے پڑتے ہیں، سامان جہیز کے لیے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں، مینٹیننس کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں، پیسے جو لڑکے والے ہیں جمع کرواتے ہیں، لڑکی آتی اگر وہ خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں اس کے لیے جناب پھر اپلیکیشن دی جاتی ہے، پھر جناب سول جج صاحب اور فیملی جج صاحب اس کو پاس کرتے ہیں، پھر ہم جناب اس کے پاس نظارت برانچ میں جاتے ہیں، پھر ہم خزانے میں جاتے ہیں۔ ایسے چکر میں جناب لڑکیاں چکر لگا کر تھک جاتی ہیں۔ تو میری یہ بات ہے کہ ہم ایسا معاشرے کو تشکیل دیں، یہ کام نوجوان کر سکتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، یہاں ایک سوال میں وکلاء کے حوالے سے آپ سے کر رہا ہوں
کہ جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے، کوئی لڑکی خلا کا کیس دائر کرتی ہے یا طلاق کا معاملہ آتا ہے آپ کے پاس، تو اگر کوئی صلح کے امکانات کہیں نکل رہے ہوں تو کیا آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی صلح کروا دی جائے، یا آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ نے آئے ہوئے جوڑے کی صلح کروا دی ہو؟ جی میں جناب پھر عرض کرتا ہوں کہ میرے ہی نہیں، میرے دوست، میرے جو کلیگ ہیں، میرے جو وکیل بھائی ہیں، ان کی بھی بڑی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو اس سے بہتر راستہ نہیں ہے، اور اس میں رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں، عوام بھی خوش ہوتی ہے، اور وہ میاں بیوی بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس میں جیسے محمود صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، میرے ایک دوست تھے اپنے حامد الحسن، اور اس کی بیوی ان سے روٹھ گئی تھی اور روٹھ کر چلی گئی، طلاق ہو گئی۔ میں آنریبل ہائی کورٹ میں گیا، میں نے آنریبل ہائی کورٹ میں جا کر جب کیس دائر کیا تو مجھے جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آیا میں اس میں اسٹے دے سکتا ہوں؟ تو میں نے گزارش کی کہ جناب اگر آپ اسٹے دے دیں گے اس آرڈر کے خلاف تو شاید ان کی صلح ہو جائے۔ تو جناب جسٹس صاحب نے بہت ہی مہربانی کی، اسٹے دیا، اور ان کے پاس اب 3-4 بچے ہیں اور اپنی وہ زندگی خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے اور دوست، میرے اور کلیگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ طلاق کا مسئلہ اگر صلح صفائی سے حل ہو جائے۔ ہم بہت سے مسئلے ایسے اپنے دفتروں میں حل کر لیتے ہیں، کئی کیس طلاق کے ہم نے واپس لے لیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، وہ بیوی بھی خوش ہوتی ہے، آپ بچے بھی خوش ہوتے ہیں، خامد بھی خوش ہوتا ہے، اور وہ اس تکلیف سے جو عدالتوں میں ان کو آنی پڑتی ہیں اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے، میں کوئی بڑا وکیل نہیں ہوں، میں کوئی معروف قانون دان نہیں ہوں، میں عوام کا بھی وکیل ہوں، میں عوامی آدمی ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو پیغام ہے وہ ہر بچی تک جو طلاق لینے کے لیے عدالت میں آئی، اس لڑکے تک جو طلاق دینے کے لیے عدالت میں ہے، اس سے اجتناب برتیں، اپنی برداشت کریں، اور اپنے گھروں میں سلوک پیدا کریں، محبت پیدا کریں، آپ میں خوشحالی آئے گی۔ جب دونوں طلاق لے لیتے ہیں جوانی کے وقت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں شادی کریں گے، لڑکی بھی لڑکا بھی، اور آپ سوچیں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا جو نہ باپ کے ہیں جو نہ ماں کے ہیں۔ تو میری یہ ہمبل سبمیشن ہے۔ اب رہ گئی بات جو محمود صاحب نے کی تھی، قانون کا علم ہونا۔ تو جب نکاح کے لیے دونوں دلہن اور دولہا سائن کرتے ہیں تو ان شرطوں کو دیکھیں، ان کو پرکھیں کہ یہ جو نکاح نامہ ہے جو حکومت پاکستان نے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس مجریہ 1961 کے تحت دیا جاتا ہے، اس میں پہلا جو کالم ہوتا ہے وہ وارڈ اور موضع کا ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے دلہا اور اس کے والد کا نام وغیرہ، پھر تیسرا کالم ہے دلہا کی عمر و تاریخ پیدائش، اب چوتھا آیا دلہن کنواری ہے یا بیوہ۔ یہ دیکھیں نا کالم بڑے ہی صاف ستھرے ہیں۔ الف اگر دلہن بیوہ یا متعلقہ ہے، اس کے بچے ہیں یا تعداد اور نام کیا ہے، دلہن کی عمر یا تاریخ پیدائش۔ اب آ جاتا جناب اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر، یہ وکیل وہ نہیں، کوئی کونسل نہیں، ایڈوکیٹ نہیں، یہ وکیل جو ہوتا ہے وہ خاندان کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی بڑا خاندان جو بڑا ہوتا ہے وہ جا کر دلہن سے یہ پوچھتا ہے کہ آیا تمہاری مرضی ہے اس آدمی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے یا نہ پڑھایا جائے۔ یہ اسلام نے اجازت دی ہے دلہن کو کہ وہ اپنی یہاں پر مرضی استعمال کرے، اگر یہاں پر وہ مرضی استعمال نہیں کرتی، وہ کسی کے دباؤ میں آ کر ہیر کی طرح نکاح پڑ جاتی ہے تو ساری عمر پھر اس کے لیے پریشانی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ بالکل ہیر نہ بنیں اور اپنا حق وہ حاصل کریں۔ پھر جناب اس کے بعد آتا ہے اگر دولہا کی طرف سے کوئی وکیل ہے تو عموماً دولہا کی طرف سے کوئی وکیل نہیں ہوتا، دولہا خود ہی اپنا وکیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جناب علی شادی کے گواہ، یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، شادی کے گواہوں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر یہ مسئلہ کبھی خراب ہونے لگتا ہے تو یہ شادی کے گواہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا اصل و رسوخ استعمال کریں، کیونکہ فیملی ان کو شادی کے وقت گواہ بناتی ہے جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے فیملی میں۔ اس کے بعد جناب آتا ہے شادی کی سر انجام پانے کی تاریخ اور شادی
کی تاریخ کا ضروری ہے، مطلب کس تاریخ کو کہ کس شادی کو تاریخ ہوئی ہے، پھر جناب مہر کی رقم. اب جناب یہ بڑا ضروری ہے، اس میں 2 کالم ہیں، مہر کی رقم کتنی ہے، مہر کی کتنی رقم معجل اور کتنی غیر معجل ہے. معجل وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ٹائم پر ادا کر دی جائے، غیر معجل وہ ہوتی ہے طرف جب لڑکی دلہن حاصل کرنا چاہے. تو یہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ جی کالم جو ہے معجل غیر معجل سے کیا مراد ہے، تھوڑا سا سائڈ. میں نے معجل سے بتایا جی، معجل وہ ہوتی ہے جو جب نکاح ہوتا ہے دولہا اسی وقت ادا کرتا ہے، جی اسی وقت ادا کر دیں. غیر معجل وہ ہوتی ہے جب دلہن طلب کرے گی. اچھا 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 ٹھیک. وہ دلہن چاہے گی کہ جی میرا 5 لاکھ کا مہر ہے تو میں نے 5,000 لے لیا تھا، مجھے 4,95,000 دیا جائے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قطع طلاقی کی صورت میں ہوتی ہے. طلاق دلہن کا ویسے بھی حق ہے، وہ اپنے میاں کی اچھی بیوی بن کر بھی اس سے کہہ سکتی جی میری حق مہر کی رقم ادا کرو، اور دولہا پابند ہوتا ہے وہ رقم دینے کے لیے. یہ ناقابل معافی ہے. ہاں جی، شریعت میں بھی بڑی اس کی تاکید ہے کہ حق مہر ادا کیا جائے. جی اچھا جی، یہ 15واں کالم ہے کہ شادی کے موقع پر کتنی حق مہر کی رقم ادا کر دی گئی ہے. اس کے بعد جناب یہ ہوتا ہے کہ آیا پورے حق مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی دی گئی ہے. اگر اس میں کوئی پراپرٹی مینشن کر دی جائے تو وہ پراپرٹی دلہن کی ملکیت ہوگی. ایسے بڑے کیسز آئے ہیں جس میں جناب سول جج صاحب نے، فیملی جج صاحب نے یہ آرڈر کیا کہ چونکہ اس کالم میں یہ لکھا گیا تو یہ دلہن کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ نکاح نامہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے. جیسے کہ آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ کیا بتایا کہ جو پراپرٹی، ذرا دوبارہ بتائیں یہ پراپرٹی والا معاملہ جو اگر دلہن کے نام پر اس کالم کے تحت کوئی پراپرٹی لکھ دی جاتی ہے دولہے کی طرف سے یا دولہے کے والدین کی طرف سے، تو اس کی مالکن دلہن ہوگی. اس میں زیور شامل ہو، پراپرٹی شامل ہو، پلاٹ شامل ہو، کوئی بھی موویبل پراپرٹی یا اموویبل پراپرٹی، کوئی گولڈ شامل ہو، وہ اس دلہن کی ملکیت سمجھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب 17 میں ہے خاص شرائط. ان میں 18 نمبر شرط جو ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے قانونی طور پر کہ آیا مرد نے لڑکی کو طلاق دینے کا حق تجویز کیا ہے یا نہیں. اگر وہ حق تجویز کر دیتا ہے تو اس میں مینشن ہے. پھر اس کے متعلق میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ لڑکی کو اگر یہ حق تجویز کر دیا جائے تو وہ طلاق کیسے لے سکتی ہے، کیونکہ یہ اس پہ پورا اگلے پروگرام میں ابھی ہم نے اس کی شرائط آپ کو بتائی ہیں. اس کی شرائط جو ہے وہ تشریح اگلے پروگرام میں ہم کریں گے. اس کے بعد جناب آ جاتا ہے 20 آیا شادی کے موقع پر مہر، نان و نفقہ وغیرہ کی رقم لکھی گئی ہے. یہ دیکھیے یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ عموماً ہم تو اس کو کاٹ دیتے ہیں. اگر نان و نفقہ کی رقم لکھی گئی ہے، اگر کسی کو 1 لاکھ روپیہ بھی ماہانہ لکھا گیا ہے تو خاوند پابند نہیں، ذمہ دار ہے قانونی طور پر اس کو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ادا کرے. لیکن جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں نہ تو مولانا صاحب بتاتے ہیں نہ کوئی اور بتاتا ہے، بس جلدی جلدی نکاح پر سائن ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جو شرائط ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں. جو نان نفقہ نکاح کے ٹائم پہ اگر لکھا جاتا ہے تو خدا نخواستہ جب طلاق کے بعد اگر عورت اپنے حقوق طلب کر رہی ہوتی ہے تو یہ نان نفقہ بھی طلب کرنے کا حق رکھتی ہے. پورا حق رکھتی ہیں. مطلب جتنے سال وہ شوہر کے گھر رہی، ہاں جی، تو وہ اتنا نان نفقہ طلب کر سکتی ہے اگر اسے نہیں دیا گیا. نہیں یہ نہیں ہے. ہاں. اس میں جو فیملی جج صاحب آنا نا جی، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اگر دسمبر میں آ کر نان نفقہ طلب کرتی ہے تو کہتی مجھے 3 سال سے نہیں ملا، تو جج صاحب نے ایویڈنس پر دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، کیونکہ جج صاحب نے فیصلہ میرٹ پر کرنا ہے، میرٹ پہ کرنا. لیکن اگر اس شرط پر لکھا ہے کہ وہ اتنا نان و نفقہ ہر ماہ ادا کرے گا تو جو آئندہ فیوچر جو ہوگا وہ جج صاحب اسی ریٹ سے، اسی ریشو سے رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. جی سر. اس کے بعد جناب آ جاتا ہے
کہ کوئی دستاویز اگر لکھی گئی ہو دولہا کے ہاں بیوی یا بیویاں موجود ہیں، اگر دولہا رنوہ یا طلاق یافتہ ہے تو وہ سب کچھ، یہ فارم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اس میں ہر چیز بڑی تفصیل سے لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب ہوتا ہے نمبر و تاریخ مراسلہ، جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دولہا کو دوسری شادی کی اجازت۔ اگر ایک دولہا کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنی چاہتا ہوں، وہ اس شرط کے تحت وہ لکھاتا ہے کہ جی یہ میری دوسری شادی ہے، تو سب سے پہلے نکاح خان صاحب اس سے کہیں گے کہ مجھے وہ جو آپ کو اجازت نامہ ثالثی کونسل سے ملا ہے وہ پیش کریں، ورنہ وہ نکاح پڑھانے کے پابند نہیں ہیں جب تک وہ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ بالکل۔ تو یہ جو جناب آخری شرطیں ہیں، اس میں نکاح خان کا نام وغیرہ ہے اور اس کا اندراج وغیرہ ہے، رجسٹرڈ فیس ہے، یہ ساری چیزیں حکومت نے بڑی تحقیق سے بڑے اچھے طریقے سے دونوں میاں بیوی کو، دولہا اور دلہن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحریر کی ہیں۔ لیکن میری پھر آپ سے استدعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ نکاح پڑھنے سے پہلے فارم کو پڑھ، پورا فارم پڑھ کے سنایا گیا۔ 25 شرائط آپ نے بتائی ہیں کہ 25 شرائط ہیں نکاح نامے میں، جو نکاح نامہ فل کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم باقاعدہ اگلی نشست میں مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ وضاحت کے ساتھ وہ بتائیں کہ ہر چیز کو کس طرح کیا جانا چاہیے تاکہ قانونی پہلو جو ہیں وہ نظر انداز نہ ہوں جس وقت نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس حوالے سے اگر فرض کریں آپ میں سے کسی کے گھر شادی کا مرحلہ ہے اور نکاح ہونے والا ہے کسی کا، تو آپ بالکل مفت مشورہ کر سکتے ہیں وکیل صاحب سے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال، صرف اسی حوالے سے نہیں، کوئی بھی قانونی سوال جو ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔